الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ربنا جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اللہ رب العزت نے انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اور پھر اس قرآن مجید کے لیے قرآن جو کہ احکام کا مجموعہ ہے، جس میں اللہ رب العزت کے اوامر ہیں، جس میں اللہ رب العزت کی نواہی ہیں، جس میں بنی نوع انسان کی زندگی کا پورا دستور ڈھانچہ خاکہ مذکور ہے. اس قرآن مجید کی عملی شکل کے قیام کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان و اسلام کے حوالہ سے انتہائی سنجیدہ ہو کر اپنے عمل کو قائم کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات قبول نہیں ہے کہ بندہ مسلم صرف زبانی اقرار و اعتراف اسلام، نطق بالشہادتین، کلمہ توحید کا زبانی اقرار، بس اسی پر اکتفا کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ دور دور رہ کر کنارے کنارے چل کر زندگی گزارے، اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو صحیح معنی میں تیار نہ کرے، اس سمت میں سنجیدہ نہ ہو. اللہ رب العزت کو مسلمانوں کی یہ روش قطعاً قبول نہیں ہے. جبکہ آج ہمارے مسلمان بلاد اسلامیہ، ممالک اسلامیہ، اس معمورہ اسلامیہ کے غالب مسلمان آج اسلام کے ساتھ صرف زبانی حد تک رشتہ رکھتے ہیں.
وہ صرف زبانی اقرار و اعتراف یا کلمہ توحید کا تکرار یا اپنے آپ کو مسلم امہ کے اندر زبانی شمول بس اسی پر اکتفا کر کے جی رہے. اور یہ روش تقریباً سارے عالم اسلام کے اندر مروج ہے اس وقت. ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان اپنے آپ کو اسلام کے لیے فارغ نہیں کر پاتا ہے. آج وہ اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کرتا ہے. اور زبانی چاہت اس کی یہ ہے کہ اس کی دنیا میں بھی اسلام سربلند ہو اور اللہ رب العزت کی اخرى اور عقبہ میں بھی اس کو جنتیں ملیں. عمومی طور پر مسلمان جب بھی کسی سے ملے ہر مسلمان اپنے دل سے اس خواہش کا اظہار کرتا ہے یا اپنی زبان سے اس کا تکرار کرتا ہے کہ جی دعا کرو اللہ اسلام کو غلبہ عطا کرے، دعا کرو اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس موضوع کو بیان فرمایا. کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تترکوا احسب الناس ان یترکوا. کیا شہروں ملکوں کے لوگوں نے، مسلمانوں نے، ان کی جماعتوں، ان کی قیادتوں، حکومتوں، زعامتوں نے، ان کے عوام نے یہ حساب و کتاب لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے رکھے گا، کٹھالیوں میں ڈال کے کندن نہیں بنائے گا، آزمائشوں سے گزار کر حق و باطل کا تمیز پہچان نہیں کروائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کندن نہیں کرے گا، مصیبتوں میں نہیں ڈالے گا، قربانیاں نہیں طلب کرے گا. کیا تم نے یہ سوچا ہے مسلمانوں کہ تم کو دنیا میں سربلندی اسلام، غلبہ اسلام اور آخرت میں رب العزت کی جنتیں اسی طرح بنا قربانیوں کے مل جائیں؟ فرمایا حسب الناس، اللہ اکبر، حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ حساب لگایا ہے ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، بس وہ فجر کی، ظہر کی، عصر کی 5 وقتی نماز ادا کر لیں، فرائض پر تھوڑی بہت توجہ دے لیں، معمولی سا اسلامی انٹروڈکشن، اسلامک آئیڈینٹی، اسلامی شناخت لے لیں، پھر ان کی دکانیں، ان کی منڈیاں، ان کی تجارتیں، ان کی سیاستیں سب چمکتی رہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کھلاتا پلاتا رہے اور آخرت میں بھی جنتوں کے مہمان بناتا رہے. احسب الناس، کیا انسانوں نے، مسلمانوں نے، جماعتوں نے، فرقوں نے، مذہبی لوگوں نے، مسلمانوں کی قیادتوں نے یہ حساب لگا رکھا ہے کہ اللہ ان کو پوچھے گا نہیں، آزمائشیں نہیں کرے گا، قربانیاں نہیں مارے گا، ان سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ ان سے خون، تلوار، جہاد، یلغار، یہ سب کچھ طلب کیے بغیر ان کو جنتوں کے داخلے عطا کر دے گا. میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ رب العزت نے یہ دنیا اس اخرى کے لیے قائم کی ہے. اللہ کے نزدیک اس زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، برے کاج جتنی اہمیت نہیں، اللہ کی قسم مچھر کے پر جتنی اہمیت رب العزت کی نگاہ میں اس ادنا دنی دنیا کی نہیں. اللہ نے یہ دنیا قائم کی، اس میں انسان کو پیدا کیا، اس پر شریعتیں اتاری، ان شریعتوں کی عملی تطبیق کے لیے نبی اور رسول مبعوث کیے، ان رسولوں کو دعوت میں صبر آزما ادوار سے گزارا، ان سے قربانیاں مانگی، وہ زخمی ہوئے، جھنڈے بلند کیے، تلواریں سونتی، دشمنوں سے ٹکرائے، صرف اس لیے کہ ان کو قربانیوں کی راہوں سے گزار کر اللہ رب العزت اعلیٰ ترین درجات اخرى میں عطا کرے اور دنیا میں ان کی قربانیوں سے اسلام کو غلبہ عطا کرے. ہم جس ذہن کے ساتھ آج چل رہے ہیں میرے بھائیوں، وہ ذہن اس ذہن سے بہت مختلف ہے، بہت دور ہے جس ذہن پر قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے اصحاب تھے. ہم نے قطعا نہیں سمجھا کہ دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کا
کیا طریقہ ہے، اور جنتوں کو یقینی گارنٹڈ شورٹ بنانے کا، مضمون بنانے کا کیا طریقہ ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس منہج سے، اس طریقہ کار سے قطعاً آشنائی نہیں۔ ہمارا سلوک اسلام کے ساتھ بالکل سوتیلے رشتہ دار کا سا سلوک ہے۔ کہنے کو تو سوتیلا بھی بھائی ہی ہوتا ہے، سوتیلا بھی رشتہ دار ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ نہ کوئی محبت، نہ کوئی مودت، نہ اس کے لیے کوئی قربانی، نہ اس کے لیے کوئی جذبہ ایثار۔ باہر نہیں، آج وہی حال ہماری حکومتوں، ہمارے عوام، ہماری جماعتوں، قیادتوں کا، ہمارے مسلم فرقوں کا اپنے دین اسلام کے ساتھ ہے کہ ہم اس کو اپنا سوتیلا رشتہ دار سمجھتے ہیں۔ جس طرح سوتیلے رشتہ دار سے انسان معمولی دور کی صاحب سلامت رکھتا ہے، ہلکی سی رشتہ داری رکھتا ہے، بالکل اسی طرح آج اللہ کی قسم ہم دین اسلام کے ساتھ ایک دور کا تعلق رکھ کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں اس طرح سے بھلا کام بن جائے گا؟ ام حسبتم ان تترکوا، تم نے یہ حساب جوڑا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بتلاؤ جب تم لاہور میں اپنے ٹاؤن ماڈل بنا بنا کے کھڑے کرتے تھے، اپنی منڈیاں بساتے تھے، اپنی تجارتیں چمکاتے تھے، اپنی سیاستیں چمکاتے تھے، اور میرا دین، یہ قرآن، اللہ کا نظام، وحی آسمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب فرمان توڑا جاتا تھا، بتلاؤ تم کہاں تھے؟ تم نے قربانیاں، اپنے بیٹے، اپنے بازو، اپنے وار، اپنے سرخ خون کی دھار اس کے لیے کیوں نہیں بہائی؟ بتلاؤ جواب۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں میں، چھوڑو کافروں کو، اللہ کی قسم آج مسلمانوں میں، مسلمان ملکوں کے اندر سب سے زیادہ مسکین اگر کوئی چیز ہے تو وہ دین اللہ ہے، شرع اللہ ہے۔ دیکھ لو سارے سیاسی کھلاڑی کس بات کا ان کو فکر ہے؟ جمہوریت، سیاست، ARD، MRD، نیشنل الائنسز، انتخاب۔ دیکھ لو آپ کے سامنے جتنے پاکستان کے سیاسی پہلوان، بوڑھے نصر اللہ سے لے کر جوان مسلم لیگیے، جتنے سیاسی پہلوان، سیاسی کھلاڑی ہیں، اللہ کی قسم سب سے بڑی فکر ان کو گندی جمہوریت کی، باطل انتخابوں کی، سیاسی اتحادوں کی، گندے نظاموں کی، ووٹوں کے دنگل کی، کافر جمہوریت کی فکر ہے۔ دن رات اس کے لیے جلسے ہیں، جلوس ہے، ہڑتال ہے، جیل بھرو تاریخ ہے، 144 توڑ تاریخ ہے، مگر نہیں فکر دین اللہ، شرع اللہ، اللہ کے حکم کا، محمد کی فرمان۔ یہ مسلم ملکوں کا حال ہے۔ اگر دینی جماعتیں ہیں تو ان دینی جماعتوں کو فکر ہے اپنی اپنی فقہوں کا، اپنے تقلیدی سلسلوں کا، اپنے اپنے پیروں کی گدیوں کا، اپنے اپنے خواجگان کا، اپنے عرسوں مزاروں کا، قطب و ابدالوں کا فکر ہے۔ اس پر جلوس ہے، اس پر جلسے ہیں، اس پر جمعراتیں ہیں، اس پر محرم رجب ہے، اس پر کنڈے حلوے مانڈے ہیں۔ نہیں فکر اللہ کی قسم دین اللہ کا، شرع اللہ کا، کتاب اللہ کا، حکم اللہ کا، اتباع سنت محمد کا۔ نہیں فکر کہ اللہ کا دین کوئی ایک حکم 53 سال سے پورے پاکستان میں، پورے کسی تحصیل، کسی صوبہ، کسی ضلع میں ایک حکم اللہ کی شرع کا 53 سال سے نافذ۔ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کسی مذہبی فرقے کو پکڑو، اس کا سارا فکر کیا ہوگا؟ میرا پیر، میرا امام، ہماری فقہ، ہمارا سلسلہ، ہماری ٹوپیاں پگڑیاں، ہمارے مخصوص رنگ، ہماری مخصوص رسومات، ہمارے خاص ایام، ہمارے عرس و میلاد۔ اللہ کی قسم معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، شعور ہی باقی نہیں کہ اسلام ہے کیا، اس کا اصل کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا طریق کیا ہے، اس کی تنفیذ
عرفان پہچان اس بات کی نہیں. اللہ اکبر. یہ حالت ہے اسلام کی مسلمان ملکوں کے اندر. اور رہی صحیح کسر پوری کر رہا ہے فوجی حکمران. چٹے دن داڑیوں کو مذاق کر کے، پردوں کا استہزاء اڑا کے، عورتوں کے برقعوں کا مذاق، مردوں کی داڑیوں کا مذاق، بسنتوں کے منانے کا اقرار، یہودی تہذیب کا اختیار، اتا ترک پلید کے ساتھ پیار. رہی صحیح کسر ملت اسلامیہ ملک پاکستان، وطن عزیز پاکستان کے اندر جرائم کی انتہا. 53 سال کے بعد یہ ظالم حکمران اسلام سے دور، شریعت سے دور، جہاد سے خالی، شرع سے مفرور، داڑیوں پر مذاق کرنے والے، پردوں پر استہزاء کرنے والے، بسنتوں کا اقرار کرنے والے، اتا ترک یہودیوں سے پیار کرنے والے، یہ ہمارے آج کے ظالم و جاہل حکمران. ہاں یہ حالات ہیں. جب پاکستان کا کیس عرش پر پیش ہوتا ہے تو میرے بھائیوں یہ سارے حالات ڈسکس ہوتے. لڑا جا رہا ہے نا یہاں پنجاب کا مقدمہ، بسنت کا مقدمہ، اتا ترک کا مقدمہ، قومیت و حسبیتوں کا مقدمہ، IMF کی غلامیوں کے کیس، UN پلید کے کلچیز اور غلامیوں کے اعتراف. جب کوئی مقدمہ کھلتا ہے تو سارے دلائل منفی مثبت پیش ہوتے ہیں تاکہ فیصلہ ہو. پاکستانیوں، لاہوریوں، ماڈل ٹاؤن کے باشندگان، جب تمہارے پاکستان کا کیس عرش پر پیش ہوتا ہے، ان کو گندم کتنی دینی ہے، پانی کتنا دینا ہے، بارش کتنی اتارنی ہے، رحمت کتنی نازل کرنی ہے، صحت کتنی عطا کرنی ہے، بیماریاں کتنی اتارنی ہے، کینسر وائرس کتنا پھیلانا ہے، بیکٹیریا انفیکشن کتنا دینا ہے، یہ سب ڈسکس ہوتا ہے. پاکستان، اس کے عوام، اس کے حکمران، اس کے جمہوری ٹھیکیداران، اس کے مذہبی کارپردازان، اس کے سلوک کنندگان، سوتیلے رشتہ داران، سب ڈسکس ہوتا. اللہ کہتا حسب الناس ان یترکوا، تم نے یہ حساب لگایا ہے کہ نہ تم میرے بنو، میری طرف آؤ، میرے دین کو اٹھاؤ، اسلام کے لیے تلواریں چلاؤ، اپنی گردنیں کٹاؤ، اپنے بیٹوں کو آگے لاؤ، لشکر قافلے نکالو. اس سب کے بغیر تم یہ چاہتے ہو ان یترکوا، یہاں بھی کشل منگل رہے، وہاں بھی جنت تمہاری رہے. نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہم خالی آمنا، اسلمنا، سمعنا، اطعنا کے نعروں اقرار پر نہیں مانتے. فتن الذین من قبلہم، ہم تو دنیا میں امتحان لیتے ہیں، ٹیسٹ آزمائش کے اندر سے گزارتے ہیں. تو تیرے نعرے سویرے گونجتے ہیں، مولا مدینے بلا لے مجھے. مدینے والے کے ساتھ تیرے پیار کا عملی ثبوت، مدینے والے کی سنتوں کا احیاء، ابو جہلوں سے ٹکراؤ، عتبہ شیبہ سے قتال، خیبر کے یہودیوں سے قتال، دنیا شرک و کفر سے قتال. بول مولا مدینے کے نعرے باز، بتلا تجھے محمد سے کتنا پیار ہے، جہاد کے لیے تیار ہے. ہمارا یہی اسلام بچا ہے نا. آج لاؤڈ سپیکر کھول کر سویرے کہہ لیا مولا مدینے بلا لے مجھے، دن بھر کفر اور شرک اور بدعت اور خرافات اور گندے نظام اور کافروں کے غلام، یہ ہمارا دین. آؤ میرے بھائیوں، باقی وقت کو غنیمت جانو. یہ مہلتیں ہیں زندگیاں، اللہ کی قسم، یہ عمریں، یہ صحتیں، یہ اموال، یہ افراد، یہ اللہ کی طرف سے مہلتیں ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں. اللہ ان میں سے ایک ایک ساعت کا، لمحے کا، گھڑیوں کا، لحظوں کا حساب لے. طریقہ صحیح کیا ہے؟ سب سے پہلے اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو سگا کرو، سوتیلا پن دور کرو، اسلام کو اپناؤ، اسلام کے بن جاؤ، اسلام کو اختیار کرو اپنی شکل پر، اپنی عقل پر، اپنے جسم و جان پر، اپنے خیش اقارب اعزاء اقربا پر، سب پر اسلام کو کھڑا کرو. اپنے 10 مرلے کے 1 کنال کے پاکستان پر، بیڈ روم، ڈرائنگ روم پر، اپنے لیونگ لاجنگ پر اسلام کو لاؤ. ہاں، یہ ماڈل ٹاؤن کی گندی تہذیب،
یہ ننگے منہ اور بے پرد اور آبرو باختہ عورتیں، یہ تتلیوں کی طرح منڈلاتی ہوئی مسلمانوں کی بیٹیاں، یہ ننگے منہ، یہ ننگے سر، یہ چپکے بدن، یہ گندے لباس، یہ انگریزی عریانی طغیانی طاغوتی تہذیبوں کے چلتے پھرتے اشتہار، یہ ماڈل ٹاؤن کے گھر بار، آؤ اللہ کی قسم، آؤ دیکھو جس بستی کو روٹی زیادہ ملتی ہے وہ بستی بھاگ بھاگ کے جہنم کے اعلیٰ آخری درجوں میں جا جا کے گرتی۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں طریقہ کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرو، اپنے عمل کی، اپنی شکل کی، اپنے عقیدہ کی اصلاح۔ ہمارے عقیدوں کو گھن لگ گیا، ہمارے مولوی پیر یہ لوگوں کے مال بٹورنے والے، یہ ان سے نظریں نیازیں چڑھاوے وصول کر کے جھوٹے لارے دلاسے دے کر تجھے بخشوا دیں گے، پار لگا دیں گے، بگڑی بنا دیں گے، ہمیں راضی کرتا رہو، سیوا کرتا رہو، میوہ ملے گا۔ سب سے پہلے یہ ظالم مولوی، یہ لوگوں کے مال بٹورنے والے، یہ لوگوں کو دھوکے میں غلط مسئلے بتلا کر ان کی عقیدتوں سے دجل کمانے والے، ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قرآن مجید کو، حدیث رسول اللہ کو، اللہ کے کلام کو، محمد کے حکام کو سامنے رکھ کر اصلاح شروع کرو اپنے عقیدہ کی، مانگو اللہ سے، پکارو اللہ کو، ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے سامنے، آواز لگاؤ اکیلے اللہ کو، وحدہ لا شریک لہ، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی غوث، نہ کوئی کرنی وال، نہ بھرنی وال، سب مردہ چلے گئے، سب زندہ مکلف ہیں۔ سب سے توجہ کو ہٹا کر ایک اللہ اکیلے وحدہ لا شریک کی طرف لو لگاؤ۔ ہاں لاہوریو، یہ اللہ کی رحمت پر بسا شہر ہے، 4 مزاروں پر، 4 پیروں فقیروں پر، بزرگوں پر نہیں۔ یہ داتاؤں بلے شاہوں پاک پتنوں پر نہیں، اللہ رب العزت کی رحمت پر، اللہ کے حکم پر، عقیدہ توحید پر یہ کرۂ ارض قائم ہے۔ اس کے صوبے، اس کے بر اعظم، اس کے شہر، اس کے انسان، اس کے حیوان، سب کھیت کھلیان، اللہ ان کو پالتا ہے، روزی رزق عطا کرتا ہے، بارش رحمت اتارتا ہے، پانی برساتا ہے، تقدیریں جگاتا ہے۔ ہاں ہمارے عقیدوں میں شرک ہے، ہماری عورتیں مشرک ہیں، اسی لیے ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے مزارات آباد ہیں۔ اللہ کے گھر سونا بھائیں بھائیں کرتے ہیں، وہاں نمازیوں کی ایک صف نظر نہیں آتی، اور جمعراتوں کو مزارات، ان کے ارد گرد کے چوک اور سڑکوں میں کھوے سے کھوا چلتا ہے، اتنی بھیڑ نظر آتی ہے۔ اللہ کی قسم اپنے شہروں کو توحیدی بناؤ، شہروں پر سے شرک کی چادروں کو اتارو۔ جب تک عقیدہ بہتر نہیں ہوگا، عمل اچھا نہیں ہوگا، خالص نہیں۔ عمل کی بنیاد میرے بھائیوں عقیدہ ہے، عمل کی بنیاد عقیدہ ہے۔ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، جہاد عمل ہے، تلوار عمل ہے، صدقہ خیرات عمل ہے، انفاق عمل ہے، سارے کے سارے عمل عقیدہ کی بنیاد پر۔ اللہ کی قسم لاہوریو، ہمارے عقیدہ میں شرک ہے، ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے مزارات گنجان ہیں۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر پیروں کو گنج بخش سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر اولیاء و قطبوں ابدالوں کو گنج بخش سمجھتے ہیں، ہم شہروں کو داتاؤں کی نگریاں قرار دیتے ہیں، ہم بستیوں کو اولیاء کے نام موسوم کرتے ہیں، ہم شہروں، سڑکوں، بستیوں، بیٹوں، سروں، انسانوں، حیوانوں، جانوروں کے تھنوں کے دودھ تک کو ہم اپنے پیروں کے نام لگا دیتے ہیں۔ ہمارے اندر شرک ہے، یہ عقیدے کا گھن ہے، یہ دیمک ہے، یہ کینسر ہے۔ سب سے پہلے اس کی اصلاح۔ مدد اللہ سے مانگو، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں سجدہ عبادت ہے، سوال عبادت ہے، پکار عبادت ہے، آس رکھنا عبادت ہے، بھروسہ کرنا عبادت ہے، بگڑی بنانے کی امیدیں باندھنا عبادت ہے، یا کی ندائیں لگانا عبادت ہے، سب عبادتیں۔ ایاک نعبد، ہر مخلوق سے کٹ کٹا کر ایک خالق کی طرف لو لگاؤ۔ ایاک،
اللہ تجھ ہی سے تیری ہی نعبد، ہم ماتھا جھکاتے ہیں تو تیرے سامنے، ہاتھ پھیلاتے ہیں تو تیرے سامنے، جھولیاں پھیلاتے ہیں تو تیرے سامنے، سوال کرتے ہیں تو تیرے دربار میں، مانگتے ہیں تو تیری ذات سے۔ اپنے عقیدوں کو خالص کیجیے۔ ہمارے عقیدوں میں خلوص، اخلاص نہیں ہے، توحید نہیں ہے، ہمارے عقیدوں میں خلل ہے، ہمارے چڑھاوے ہیں، ہماری نظریں نیازیں ہیں، ہماری عورتیں بوڑھیاں، ہماری گھروں کی بیبیاں پکا پکا کے دیگیں لے جاتی ہے غیر اللہ پر، مزارات پر، مرے ہوئوں پر، درباروں پر، قبروں کو نہیں، ہم تو قبر بولتے ہی نہیں۔ ہماری تو اتنی بربادی ہوئی اللہ کی قسم، ہم جس کو بڑا جانتے ہیں جب اس کو دفن کر کے آتے ہیں ہم قبر نہیں کہتے، دربار کہتے ہیں، مزار کہتے ہیں، مزار دربار، ہم لفظ قبر سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ ہمارے عقیدہ میں شرک۔ مزار کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زیارت کی جائے۔ مزار کے معنی زیارت کدا، ملا کس سے جاتا ہے؟ جو زندہ ہو، جانتا ہو، دیکھتا ہو، سنتا ہو، جواب دیتا ہو، فریادیں پوری کرتا ہو۔ ہم مزار کہتے ہیں، قبر نہیں کہتے، دربار کہتے ہیں جہاں آرزویں، فریادیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، درخواستیں گزاری جاتی ہیں۔ بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے لفظوں کا، بہت بڑی گہری تاثیر ہوتی ہے اللہ کی قسم۔ جب تم کہو گے فلانے کی قبر تو ذہن میں یہ بات آئے گی کہ وہ مقبور ہے، دفن ہو گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، موت طاری ہو گئی ہے، دنیا سے کٹ گیا ہے، برزخ کو سدھار گیا ہے، اب اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اب اس کے عمل باقی نہیں ہے، صلاحیتیں چھن گئی ہیں۔ قبر کے معنی مردے کا گھر، مزار کے معنی زندے کا زیارت کدہ دربار۔ ہم جن کو بڑا مانتے ہیں، کرنی بھرنی والے، اولیاء، اصفیاء، اقطاب، ابدال، ہم ان کے مزار کہتے ہیں۔ سب بڑوں کا بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ اٹھاؤ حدیث کو، بخاری و مسلم کو پڑھو، اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے؟ اللہم لا تجعل قبری 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 عیدا وثنا یعبد۔ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، میلہ گاہ نہ بنانا کہ اس کو پوجا جائے۔ ساری دنیا کے بڑوں کا بڑا، انبیاء کا بڑا، رسولوں کا بڑا، کائنات کا سردار محمد سرور عالم اپنے روضہ کو قبر کہتا ہے۔ قبر لا تجعل قبری، ہم اپنے اولیاء کی قبروں کو مزار و دربار کہتے ہیں، قبر کہنا گوارا نہیں، کیونکہ ہمارا ذہن ہے، عقیدہ میں شرک ہے، ہم ان کو زندہ مانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قبر میں مانتے ہیں، قبر کہتے ہیں، لفظ قبر استعمال۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے۔ اتخذوا قبور انبیائہم وصلحائہم مساجدا، یہودیوں نصرانیوں کا یہ جرم ہے، یہ خصلت ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اللہ کے نبی قبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم لاہوری پاک پتنی، اللہ اکبر، لاہوری پاک پتنی ہم قبر نہیں کہتے، دربار کہتے ہیں، مزار کہتے ہیں، ہم جنت کی کھڑکیاں، بہشتی دروازے کہتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کی قبروں کو قبر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے عقیدہ میں شرک ہے، خلل ہے، فساد۔ سب سے پہلے اصلاح کرو عقیدہ کی، توحید کو غالب کرو، شرک کو رد کرو، بدعت سے اجتناب کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو، یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ رب العزت عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی کرے گا، یا اجر دے گا، یا گناہ دے گا۔ اللہ استغفار کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے، فریادیں سنتا ہے، واسطوں وسیلوں کا محتاج و عادی نہیں ہے۔ اللہ میرے قریب ہے، میں اللہ کے قریب ہوں، اللہ نے میرے اور اپنے درمیان فاصلہ نہیں رکھا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ قَرِيبٌ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ عبادت کا انداز۔ معیشت و معاشرت، دفتر کچہریاں، منڈیاں، بازار، شادی بیاہ، خوشی غمی کیسے ہوگا؟ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ،
وما نہاکم عنہ فانتہوا. اسمبلیاں، دستور، پارلیمنٹیں، فقہی ذخیرے، مجموعے نہیں. غیر رسول اللہ کا عمل، حکم، حجت نہیں. یاد رکھو، غیر رسول اللہ جیسے عبادت میں غیر اللہ کو پکارنا نہیں، ویسے ہی عمل و اتباع میں غیر رسول اللہ کی اقتداء اتباع نہیں. مشرف کیسے چلائے ملک کو، کارڑ کیسے چلائے صدارت کو، ہائی کورٹ کے جج کیسے، سینٹرز روس پورے کا پورا برباد ہو چکا ہے جہاد کے ساتھ. وسطی ایشیا کے اندر مسلم ریاستیں آزادی کے لیے پر تول رہی ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں، جہادی یلغاریں وار قائم کر رہی ہیں. روس مشرقی یورپ کے جہادی اثرات سے مغربی یورپ کے اندر جہاد کے اثرات سے کانپتا ہوا مسیحی، نصرانی، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، پوپ، پال، پلید، فرانس، جرمنی، انگلستان، یوگوسلاویا، سربیا، سب کانپ رہے ہیں، پریشان ہیں، دن رات حیران ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، سازشوں پر سازشیں کر رہے ہیں. افغانستان کے اندر روس کے ساتھ کمیونسٹوں کے خلاف ایک جہاد نے مغربی مشرقی یورپ کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا. دوسری طرف بر صغیر میں لشکر طیبہ کے فدائی اللہ کے فضل و کرم سے جنرلوں کو، چھاونیوں کو، کور کمانڈروں کو، کور کیمپوں کو ادھیڑ کر دہلی کو اور حیدرآباد اور جوناگڑھ کو جگا ہے. یہ حالات ہیں تازہ ترین. پہلے بیچارہ نوجوان ہوتا تھا، اس کو پوچھو کیا کرے گا، پری انجینئرنگ، میڈیکل گروپ، فلانا گروپ. کیوں بھائی، یہ کیوں؟ کہ جی پاپی پیٹ پالنا ہے، ایف ایس سی میں اتنے نمبر آئیں گے، پھر نوکری کروں گا. سبھی نوکری سے کیا ملے گا؟ 5-10 مرلے کا فلیٹ، چھوٹا سا مکان، کچھ نوکری، کچھ اوپر کی آمدنی، یوں حرام کھا کے جیوں گا. یہ نوجوان ہوتا تھا بیچارہ. کیا کرتا ہے؟ باپ دوڑا پھرتا ہے، ہائے ہائے پروفیسر صاحب میرے بچے کو ایف ایس سی میں اتنے نمبر دلا دو. بھائی کیا مصیبت پڑی ہے ایف ایس سی میں؟ کہ جی ایف ایس سی میں اتنا میرٹ آئے گا تو آگے انجینئرنگ میڈیکل میں یہ جائے گا، پھر وہاں جائے گا تو کچھ تو تنخواہ کمائے گا، کچھ اوپر کا گپھا لائے گا، یوں جی سکے گا. اللہ اکبر. اللہ کہتا کلوا من طیبات. باپ کہتا ہے ایف ایس سی کا میرٹ رشوت سے لے کر یہ ساری عمر حرام کھائے، مجھے نہیں ضرورت ہے یہ بات. آج اللہ کیا بتلاؤں، اللہ کی قسم درجنوں ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا سائنس کے ساتھ، فزکس، کیمسٹری میں بڑے طاق تھے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، مگر جب اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی کہنے لگے سائنس کی غلامی کرتے تو اتنی نسلیں گزری، جہاد کے ساتھ دوستی نبھاتے اللہ کی جنتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتا ہوں. بی ایس سی پاس کیا، اچھے میرٹ لائے، ایف ایس سی پاس کیا، بہترین میرٹ سے چھوڑ چھاڑ کے مظفر آباد کیمپوں میں گئے، تربیتیں لی، ٹریننگ حاصل کی، انگریزی پڑھ لی تھی، علم پڑھ لیا تھا، جہاد کو پڑھا، کمپیریزن کیا، اسلامی تہذیب، کافروں کی تہذیب، اسلامی عسکریت، جہاد، کافروں کی ملٹری اسپرٹ، کولونائزیشن، دونوں کے درمیان تطابق، توازن، مقابلہ پھر اختیار کیا. نہیں، میں جنتوں کو، اللہ کو، رفیق الاعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں. گئے اندر، لاچ ہوئے، جہاد کیا، چھاونیوں پر چڑھے، کرنلوں کے سینوں کو رونتے ہوئے جنت، اللہ اکبر، جنتوں کے دروازوں پر جا کھڑے. درجنوں ایف ایس سی، پی ایس سی نوجوان ہیں لشکر طیبہ. لاہور یو ای ٹی کے لوگ، بھاولپور کے لوگ، مختلف کالجوں سے نوجوان. اور آج جب ہم ان کے باپوں کو ملنے جاتے ہیں، اللہ کی قسم صاف بتلاؤں 2 منٹ میں اپنے تجربات، میں نے کتنے باپ دیکھے زندگی میں جو اچھے بھلے تھے، کڑیل تگڑے تھے، ان کا بیٹا کسی مقابلے میں، کسی حادثے میں فوت ہو گیا تو باپ کی کمر ہی دوری ہو گئی، صدمے سے سالوں اٹھی نہیں سکتی. کیا ہو گیا؟ کہ جی بس بیٹا تھا، حادثے میں مارا گیا، اس کی موت ہی نہیں بھولتی، کمر جھک گئی، دوری ہو گئی. اور میں آپ کو بتلاؤں کتنے باپ ایسے ہیں میری نگاہ میں جو بوڑھے تھے، پر اللہ کی قسم جب شہیدوں کی خبر لے کے گئے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، جھٹکے سے کھڑے ہو گئے، ہمت سے کہنے لگا کوئی کمزور بات نہ کہنا،
مبارکباد تو رب العزت نے میری عاقبت سنوار دی، میرا خون قبول کر لیا، میرا ٹکڑا قبول کر لیا، میرا جگر گوشہ قبول کر لیا، میری زندگی بن گئی، مجھے کچھ پرواہ۔ ایک دو نہیں، درجنوں ایسے باپ ہیں، جب ان کے پاس خبر لے کے گئے کہ بابا جی بیٹا، کہنے لگا بس بس مجھے اللہ نے خواب میں بتلا دیا، مجھے دکھا دیا، اشارہ مل گیا، مجھے تو پہلے ہی پتا چل گیا۔ اکثر نے یہ کہا اللہ کی قسم مجھے پہلے ہی پتا چل گیا، تم نہ گھبراؤ، آؤ مبارکباد دو، اللہ نے مجھے شہید کا باپ بنایا، شہید کا دادا بنایا۔ مجھے شیخو پورا کا علاقے کا ایک بوڑھا نہیں بھولتا، وہ دادا تھا، پوتا شہید ہوا، اٹھ چلا آ رہا تھا، کہنے لگا بابے جی سوٹی کتنے ہے؟ سوٹی کے بغیر چلا آتا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ کہتا میں نے اپنی زندگی میں یہ سن لیا کہ میرا خون جنت میں پہنچ گیا، شہادت پا گیا، بس میں نہال ہو گیا، بیڑا پار۔ درجنوں درجنوں ایسے باپ ایسی مائیں ہیں ورب محمد۔ مجھے بہاولپور کی ایک ماں یاد آتی ہے، جمعہ پڑھانے گیا تو میرے گھر پہ آئی، میں ڈر رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ اس کا بیٹا غازی ہے، اندر لڑ رہا ہے، کچھ پریشانی سی تھی کہ اماں کہے گی بیٹے کو بلاؤ، ذکی الرحمان کہتا ہے فدائی کاروائیوں کا زور ہے، بھرمار ہے، غازی واپس آنا نہیں مانتا، کوئی ایسا مطالبہ نہ لانا کہ فلانے غازی کو بلا دو، جس کو بلانے کو کہتے ہیں وہ آگے سے لڑتا ہے کہ میں اگر واپسی کروں گا تو میرا بھائی کیا کہے گا، ایک کے جانے سے ایک مجموعے کا حوصلہ ٹوٹے گا۔ میں پریشان تھا کہ یا اللہ اماں آئی ہے، کہے گی بیٹے کو بلا دو، 2 سال ہونے کو ہیں، کیا بنے گا، میں کیا کہوں گا۔ ابھی اسی حیث بحث میں تھا، بی بی آ گئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہنے لگی میں رابطہ کرنا چاہتی ہوں، میں ابھی بولنے ہی لگا تھا، کہنے لگی گھبراؤ نہ تسی، میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ واپس آئے، میں انہوں پوچھنا چاہتی ہوں کنے سور مارے نے، کنے مردار کیتے، میں چاہتی ہوں مینوں پتہ لگ جائے میرے پتر نے کنے ہندو قتل کیتے، پتہ نہیں کیڑی گھڑی میری جان چلی جائے، میں علم لینا چاہتی ہوں کہ میرے پتر نے کنے کافر قتل کیتے۔ اللہ کی قسم حوصلہ، میں دل میں پریشان تھا کہ جانے مائی کیا کہے گی کہ بیٹا لا دو، مائی کہتی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے زندہ زندہ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے بیٹے نے کتنے دشمن اسلام قتل کیے، میری دعاؤں میں اثر آئے، میں اللہ کے سامنے وزن کے ساتھ، مان کے ساتھ دعا کروں یا اللہ میرا شیر دلیر ہے، تیرے دشمنوں پر بڑا بھاری ان کو قتل کرتا ہے، یا اللہ میں اللہ کے سامنے حوصلے کے ساتھ، ہمے کے ساتھ، مان کے ساتھ ہاتھ نہیں پتا اللہ کی قسم اس بیچارے عبدالستار کمزور بیچار وزیر خارجہ کو یہ جو ڈر ڈر کے کہتے ہیں ہائے کشمیر کا حل مذاکرات ہیں، کشمیر کا حل مذاکرات ہیں، او ظالموں 53 سال تم نے مذاکرات ہی تو کیے، ارے گنو تم انگلیوں پر 48 میں لیاقت علی کے مذاکرات سے لے کر 53 میں عبدالستار کے مذاکرات تک تم گنو کتنے درجن مذاکراتی وزیر، دفتر خارجہ کے سیکریٹری تم نے آج تک برباد کیے، پاکستان کو ہلاک کیا، کشمیریوں کو پریشان کیا، عزتوں حرمتوں کو رسوائیوں کے سپرد کیا، آبروؤں عصمتوں کو تار تار کروایا، تم مذاکراتیوں ظالموں۔ 53 سال میں 48 سے لے کر تم وہ قائد ملت لیاقت علی کے مذاکراتوں سے آج تک مذاکرات کرتے رہے، تمہیں لاج نہیں آتی 53 سال دھوکہ دیتے ہوئے مسلمانوں کو، کشمیریوں کو، جہادیوں کو، کشمیر کی حرمتوں کو، امت محمد کی عورتوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، کنوں مذاکراتی وزیروں کو 53 سال، اور آؤ پھر لشکر طیبہ کے کیمپوں کی طرف۔ اللہ ظفر وال میں پرسوں رات کو 8 شہادتیں ہوں، ساتھی نے بتلایا 8 شہادتیں، دل پر گھونسا سا لگا، شدید غم ہوا، میں نے کہا اللہ اکبر، اکٹھی 8 شہادتیں۔ ساتھی کہنے لگا جی پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی، ابو فاضل اللہ کے ساتھ 6 شہید ہوئے تھے، ابو انس کے ساتھ 5 شہید ہوئے تھے، بڈگام میں 12 اکٹھے پچھلے سال شہید ہوئے تھے، ان اکٹھی شہادتوں سے لشکروں کے حوصلوں میں فرق تو نہیں آیا، آپ کیوں پریشان ہوتے؟
میں پریشان ہو رہا تھا کہ ظفروال سیکٹر سے اکٹھی 8 شہادتوں کی خبر، قافلہ پورے کا پورا جاسوسوں نے مخبری کی، فوج کی بڑی تعداد نے شیروں کو گھیر لیا، وہاں لڑائی ہوئی، ہندو فوجی مرے، ہمارے 8 شیر وہاں شہید ہوئے۔ پریشانی سے جب میں نے کہا تو کہنے لگا جی بس میں گن گن کے بتلاؤں اکٹھی شہادتیں کتنی کتنی ہوئی۔ 1.5 سال پہلے بڈگام میں 12 اکٹھے شہید ہوئے۔ استاد ابو انس رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 5 دلیر شیر شہید ہوئے۔ استاد ابو فہد اللہ کے ساتھ 6 بیٹے لشکر نے پیش کیے۔ آپ پرسوں چوتھ رات گئے، اس کے باوجود بھی لشکر کے قافلوں میں داخل ہونے والی لانچنگ میں تم نے کوئی فرق تو نہیں پایا؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ لڑنے والا بیٹا کہ آؤ میرے بھائیوں، تبدیلیوں کو محسوس کرو اور کرواؤ۔ مسلم لیگیوں، پیپلز پارٹیوں سے کہو اسمبلیوں، کرسیوں، قرضوں کے کھیل سے باہر آؤ۔ حکومتی عہدے داروں، خاکی وردی والوں سے کہو پروٹوکول سے، رولز آف بزنس سے، امریکی اطاعت سے، یہودی کلچ سے، UNO پلیز کی پالیسیوں سے باہر آؤ۔ جاری و ساری جہاد فی سبیل اللہ کو تیز تر کرو۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے وعدوں معاہدوں کی پابندی و پاس۔ انفروا خفافا وثقالا، اللہ تعالی حکم دیتا ہے باہر نکلو، کنٹرول لائنیں پار کرو، انٹرنیشنل باؤنڈریز کے بتوں کو توڑ ڈالو، اپنے قدموں سے روند ڈالو۔ انفروا، باہر نکلو، خفافا ثقالا، ہر حال میں نکلو، ہر شکل میں نکلو، وجاہدوا، اور جا کے میرے دشمنوں کی گردنوں پر تلواریں مارو۔ مال بھی تمہارا ہو، اموالکم انفسکم، لال بھی تمہارے ہوں، مال بھی تمہارے ہوں۔ ذالکم خیر لکم، امت مسلمہ، ملت اسلام، عوام پاکستان، تمہاری بہتری اسی میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی مان بیٹھے تو وہ تمہیں برباد کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی پالیسیاں مان لی، یردوکم علی اعقابکم، وہ تم کو تمہاری ایڑیوں پر گھما دیں، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم پلٹو گے خالی ہاتھ، کچھ پلے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ آیت بڑی عظیم ہے، سارا قرآن عظیم ہے، پر قرآن کے اندر بڑی بڑی عظیم آیتیں ہیں۔ ان تطیعوا الذین کفروا، اب دیکھو نا، میں اور آپ تو اطاعت کرتے ہیں یہاں اپنے امیروں کی، مگر ہمارا بیچارہ اسلام آباد حکمران کیا کرتا ہے؟ میڈلن آلبرائٹ کی اطاعت کرو، کولن پاؤل کی اطاعت کرو، جارج بش ملعون کی اطاعت کرو، بل کلنٹن کی اطاعت کرو۔ اسلام آباد بیچارہ اس پر مجبور ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی مان لی، کیا ملے گا؟ تم سمجھتے ہو قرضے مل جائیں گے، قسطیں مل جائیں گی، اکانومی سٹیبل ہو جائے گی، تمہارا ملک اسٹیبلش ہو جائے گا، تمہاری کرنسی ایویلیویٹ ہو جائے گی؟ یہی کہتا ہے نا IMF پلیز، اسی پر دھوکے میں آتا ہے نا ہمارا بیچارہ مشرف پرویز۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سنو اللہ کی قسم، اللہ کی بات، اور رد کرو ہر کافر کی بات، کلنٹن بش پلیز کی بات۔ اللہ کہتا اگر تم نے مان لی کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، تمہاری ایڑی پر تم کو گھما دیں گے، یردوکم، تم کو گھما دیں گے، علی اعقابکم، ایڑیوں پر۔ ایڑیوں پر گھومنے کے معنی طالب علم یا فوجی جانتا ہے۔ جب پیریڈ میں کوچ انسٹرکٹر کہتا ہے اباؤٹ ٹرن، ایک دم گھوم جا، تو کیا ہوتا ہے؟ پھرکی کی طرح گھومتا ہے کیڈٹ، جدھر کو منہ ہوتا تھا ادھر پیٹھ، اور جدھر پیٹھ تھی ادھر کو منہ۔ اباؤٹ ٹرن، ایڑی پر گھومنا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اگر تم رہے ایمان پر تو تمہارا رخ مدینہ منورہ کی طرف، تمہارا چہرہ اللہ رب العالمین کی طرف،
اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اور اگر تم نے اطاعت کر لی وزیر خارجہ بیچارے نے، وزیر داخلہ بیچارے نے، چیف صاحب نے، رفیق تارڑ نے، ان کی کفارو یہودیوں کی کیا ملے گا؟ کوئی قرضہ ورزہ نہیں، کوئی اسٹیبل اسٹیبلش نہیں. یردوکم علی اعقابکم، مدینہ سے واشنگٹن کو منہ موڑ دیں گے، مدینہ کی طرف پیچھ کروا دیں گے، واشنگٹن کو منہ ہو جائے گا تمہارا. یردوکم، گھما دیں گے تم کو، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل. مسلمان سچا ہو تو کدھر جاتا ہے؟ مرکز، قلب اسلام، مکہ مدینہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، یہی ہے نا رخ. اور اگر مان لے کافروں کی اباؤٹ ٹرن، مدینہ کو پیٹھ، نیو یارک واشنگٹن کو منہ. جا رہے ہیں دوڑے دوڑے. کہا مسلم لیگی بھی جا رہا ہے، فوجی بھی جا رہا ہے، سیاسی بھی جا رہا ہے. کدھر کو؟ اباؤٹ ٹرنڈ. اللہ کہتا فتنقلبوا خاسرین. یہ نہ سمجھنا پاکستان کے لیے معیشت لاؤ گے، قرضے لاؤ گے، قرضے لاؤ گے. تنقلبوا، نیو یارک سے دھکے کھاتے آؤ گے. خاسرین، بینک کرپٹ، دیوالیہ، قرض، خلاش، بے حال، خالی ہاتھ، کچھ پلے نہیں. خسرت دنیا والآخرہ، بھوکا پاکستان اور اللہ کے پاس عذاب کے حقدار. دو ٹوک بات کہتا ہوں. وزیر داخلہ کو ہدف دیا گیا مدرسوں کے خلاف، جہادی جماعتوں کے خلاف، دینی تحریکوں کے خلاف. ڈھونگ کیا ہے؟ دہشت گردی کو بوسٹ اپ کرو، ٹیررزم کو ایکسپلائٹ کر کے اس کی آڑ میں پاکستانیوں کو ڈس آرم کرو. لائسنسی اسلحہ 10 سال سے پاکستانی ریونیو فیسیں بھرتے رہے، ملک کو دیتے رہے. اب امریکہ چاہتا ہے اسلحہ ان سے چھین لو، تو پالیسی بن رہی ہے. روز اجلاس، سیکرٹری داخلہ، وفاقی وزراء، مرکزی وزیر داخلہ، آئی جی پولیس، سارے سر جوڑ کے اسلحہ چھین لو، لائسنس چھین لو، جمع کر لو، کریک ڈاؤن کر لو، کاروائی کر لو. دہشت گردی بڑھ رہی. بھائی اللہ کے بندو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اندر سے کونسل خانے سے یہ حکم لے کر باہر سے فیک فکٹیشیس پالیسیاں بنا رہے ہو؟ جھرلو اندر کا کیا ہے؟ امریکی سفیر یہ چاہتا ہے قبائل سے اسلحہ ختم ہو جائے. قبائل کے اسلحہ میں روسی اسلحہ ملتا ہے. روسی کلاشنکوف مجاہد خرید کر ہندو فوجی کے سینے میں مارتا ہے. جب کشمیر مقبوضہ سری نگر میں ہندو کرنل قتل ہوتا ہے، بی بی سی روتا ہے، برطانیہ آنسو گراتا ہے، یو این او دھاڑتا ہے. وہ وزیر داخلہ کو کہتے ہیں ہمارے کافر تمہارے مجاہدوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں، اسلحہ کیوں نہیں روکتے؟ کوئی مجرم لائسنسی اسلحہ سے جرم نہیں کرتے. یہ جتنے جرائم پاکستان میں، دہشت گردی، قتل و غارت گری، فرقہ واریت، شیعہ سنی فساد، سیاسی فساد، قومی فساد، ایم کیو ایم کا فساد، بلوچستان کا سٹنٹ، پختونستان کا سٹنٹ، سندھو دیش کا سٹنٹ، پنجاب کا مقدمہ، یہ سب سازشیں کونسل خانے پلیت کروا رہے ہیں انہی حکمرانوں اور ایجنسیوں کے ہاتھوں. سب جانتے ہیں اللہ کے فضل سے ایک ایک بات، یہ سارے فسادات ان کے پیچھے سی آئی اے، کے جی بی، خاد اور موساد اور را، ہندو اور یہودی اور عیسائی ایجنسیاں، اور وہ ساری ایجنسیوں کے ایک ایک سفیر بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، اور وہ سفیر بیچارے وزیر داخلہ صاحب کو پکڑ لیتے ہیں. تمہیں بڑی لاج آنی چاہیے، تم کیسے جا کے دنیا میں منہ دکھاؤ گے؟ تمہارے ملک میں اتنے مجاہد ہیں، ان کا اتنا فنڈ ہے، اتنی دکانوں پر جہاد کے بکس ہیں، اتنے قربانی کے کیمپ ہیں، بکرے کٹتے ہیں، کھالیں ملتی ہیں، جہاد پلتا ہے، وار چلتا ہے، یلغار قائم ہوتی ہے، بندر گرتے ہیں، گرجے ڈھائے جاتے ہیں، ہم بہت ڈرائے جاتے ہیں، تم اس کو روکتے کیوں نہیں؟ تو بیچارے یہ اجلاسوں کے سٹنٹ سے ڈس انفارمیشن، مس پلاننگ. فتنقلبوا خاسرین.
کر لو اللہ کی قسم جو اطاعتیں کرتے ہو کافروں کی، پر ایک بات یاد رکھو، دنیا میں بینکرپٹ، لاش کنگال، اور آخرت میں اللہ رب العزت کے عذابوں کے سزاوار۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ۔ مشرف صاحب، معین صاحب، نواب زادہ نصر اللہ صاحب، پیپلز پارٹی مسلم لیگی صاحبان، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، عقیدہ توحید کی باقاعدہ پاسداری کرو، جہاد فی سبیل اللہ کو قائم کرو، یہ عزت اور سربلندیوں کے راستے ہیں۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے لیے تلواریں چلاؤ گے، جہاد قائم کرو گے، ینصرکم، اللہ وعدہ کرتا ہے تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور دنیا میں تم کو اسٹیبل کر دے گا، اسٹیبلش کر دے گا، سولیڈیرٹی دے دے گا، انٹیگریٹی دے دے گا، کوئی تم کو ہلا نہیں سکے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما۔ روس پورے کا پورا برباد ہو چکا ہے جہاد کے ساتھ۔ وسطی ایشیا کے اندر مسلم ریاستیں آزادی کے لیے پر تول رہی ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں، جہادی یلغاریں وار قائم کر رہی ہیں۔ روس مشرقی یورپ کے جہادی اثرات سے مغربی یورپ کے اندر جہاد کے اثرات سے کانپتا ہوا مسیحی، نصرانی، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، پوپ، پال، پلیت، فرانس، جرمنی، انگلستان، یوگوسلاویا، سربیا، سب کانپ رہے ہیں، پریشان ہیں، دن رات حیران ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، سازشوں پر سازشیں کر رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر روس کے ساتھ کمیونسٹوں کے خلاف ایک جہاد نے مغربی مشرقی یورپ کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ دوسری طرف بر صغیر میں لشکر طیبہ کے فدائی اللہ کے فضل و کرم سے جنرلوں کو، چھاونیوں کو، کور کمانڈروں کو، کور کیمپوں کو ادھیر کر دہلی کو اور حیدرآباد اور جوناگڑھ کو جگا ہے۔ یہ حالات ہے تازہ ترین۔ پہلے بیچارہ نوجوان ہوتا تھا، اس کو پوچھو کیا کرے گا، پری انجینئرنگ، میڈیکل گروپ، فلانا گروپ، کیوں بھائی یہ کیوں، کہ جی پاپی پیٹ پالنا ہے، ایف ایس سی میں اتنے نمبر آئیں گے، پھر نوکری کروں گا۔ اچھا بھی نوکری سے کیا ملے گا؟ 5-10 مرلے کا فلیٹ، چھوٹا سا مکان، کچھ نوکری، کچھ اوپر کی آمدنی، یوں حرام کھا کے جیوں گا۔ یہ نوجوان ہوتا تھا بیچارہ، کیا کرتا ہے، باپ دوڑا پھرتا ہے، ہائے ہائے پروفیسر صاحب میرے بچے کو ایف ایس سی میں اتنے نمبر دلا دو۔ بھائی کیا مصیبت پڑی ہے ایف ایس سی میں، کہ جی ایف ایس سی میں اتنا میرٹ آئے گا تو آگے انجینئرنگ میڈیکل میں یہ جائے گا، پھر وہاں جائے گا تو کچھ تو تنخواہ کمائے گا، کچھ اوپر کا گپھا لائے گا، یوں جی سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا کلوا من طیبات، باپ کہتا ہے ایف ایس سی کا میرٹ رشوت سے لے کر یہ ساری عمر حرام کھائے، مجھے نہیں ضرورت ہے یہ بات۔ آج اللہ کیا بتلاؤں اللہ کی قسم، درجنوں ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا سائنس کے ساتھ، فزکس، کیمسٹری میں بڑے طاق تھے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، مگر جب اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی، کہنے لگے سائنس کی غلامی کرتے تو اتنی نسلیں گزری، جہاد کے ساتھ دوستی نبھاتے اللہ کی جنتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتا ہوں۔ بی ایس سی پاس کیا، اچھے میرٹ لائے، ایف ایس سی پاس کیا، بہترین میرٹ سے چھوڑ چھاڑ کے مظفر آباد کیمپوں میں گئے، تربیتیں لی، ٹریننگ حاصل کی، انگریزی پڑھ لی تھی، علم پڑھ لیا تھا، جہاد کو پڑھا، کمپیریزن کیا، اسلامی تہذیب، کافروں کی تہذیب، اسلامی عسکریت، جہاد، کافروں کی ملٹری اسپرٹ، کولونائزیشن، دونوں کے درمیان تطابق، توازن، مقابلہ پھر اختیار کیا۔ نہیں، میں جنتوں کو، اللہ کو، رفیق الاعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں۔ گئے اندر، لاش ہوئے، جہاد کیا، چھاونیوں پر چڑھے، کرنلوں کے سینوں کو رونتے ہوئے جنت، اللہ اکبر، جنتوں کے دروازوں پر جا کھڑے۔ درجنوں ایف ایس سی، پی ایس سی نوجوان ہیں لشکر طیبہ۔ لاہور یو ای ٹی کے لوگ، بہاولپور کے لوگ، مختلف کالجوں سے نوجوان، اور آج جب ہم ان کے باپوں کو ملنے جاتے ہیں، اللہ کی قسم صاف بتلاؤں 2 منٹ میں اپنے تجربات، میں نے کتنے باپ دیکھے زندگی میں جو اچھے بھلے تھے، کڑیل تگڑے تھے، ان کا بیٹا کسی مقابلے میں، کسی حادثے میں فوت ہو گیا
تو باپ کی کمر ہی دوری ہو گئی, صدمے سے سالوں اٹھی نہیں سکتی. کیا ہو گیا کہ جی بس بیٹا تھا, حادثے میں مارا گیا, اس کی موت ہی نہیں بھولتی, کمر جھک گئی, دوری ہو گئی. اور میں آپ کو بتلاؤں کتنے باپ ایسے ہیں میری نگاہ میں جو بوڑھے تھے, پر اللہ کی قسم جب شہیدوں کی خبر لے کے گئے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا, جھٹکے سے کھڑے ہو گئے ہمت سے, کہنے لگا کوئی کمزور بات نہ کہنا, مبارکباد تو رب العزت نے میری عاقبت سنوار دی, میرا خون قبول کر لیا, میرا ٹکڑا قبول کر لیا, میرا جگر گوشہ قبول کر لیا, میری زندگی بن گئی, مجھے کچھ پرواہ. ایک دو نہیں درجنوں ایسے باپ ہیں جب ان کے پاس خبر لے کے گئے کہ بابا جی بیٹا, کہنے لگا بس بس مجھے اللہ نے خواب میں بتلا دیا, مجھے دکھا دیا, اشارہ مل گیا, مجھے تو پہلے ہی پتا چل گیا. اکثر نے یہ کہا اللہ کی قسم مجھے پہلے ہی پتا چل گیا, تم نہ گھبراؤ, آؤ مبارکباد دو. اللہ نے مجھے شہید کا باپ بنایا, شہید کا دادا بنایا. مجھے شیخو پورا کا علاقے کا ایک بوڑھا نہیں بھولتا, وہ دادا تھا, پوتا شہید ہوا, اٹھ چلا آ رہا تھا, کہنے لگا بابے جی سوٹی کتنے ہے, سوٹی کے بغیر چلا آتا, ہم نے آنکھوں سے دیکھا. کہتا میں نے اپنی زندگی میں یہ سن لیا کہ میرا خون جنت میں پہنچ گیا, شہادت پا گیا, بس میں نہال ہو گیا, بیڑا پار. درجنوں درجنوں ایسے باپ ایسی مائیں ہیں برب محمد. مجھے بہاولپور کی ایک ماں یاد آتی ہے, جمعہ پڑھانے گیا تو میرے گھر پہ آئی. میں ڈر رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ اس کا بیٹا غازی ہے, اندر لڑ رہا ہے. کچھ پریشانی سی تھی کہ اماں کہے گی بیٹے کو بلاؤ. ذکی الرحمان کہتا ہے فدائی کاروائیوں کا زور ہے, بھرمار ہے, غازی واپس آنا نہیں مانتے. کوئی ایسا مطالبہ نہ لانا کہ فلانے غازی کو بلا دو. جس کو بلانے کو کہتے ہیں وہ آگے سے لڑتا ہے کہ میں اگر واپسی کروں گا تو میرا بھائی کیا کہے گا. ایک کے جانے سے ایک مجموعے کا حوصلہ ٹوٹے گا. میں پریشان تھا کہ یا اللہ اماں آئی ہے, کہے گی بیٹے کو بلا دو, 2 سال ہونے کو ہیں, کیا بنے گا, میں کیا کہوں گا. ابھی اسی حیث بحث میں تھا, بی بی آ گئی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہنے لگی میں رابطہ کرنا چاہتی ہوں. میں ابھی بولنے ہی لگا تھا, کہنے لگی گھبراؤ نہ تسی, میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ واپس آئے, میں انہوں پوچھنا چاہتی ہوں کنے سور مارے نے, کنے مردار کیتے. میں چاہتی ہوں مینوں پتہ لگ جائے میرے پتر نے کنے ہندو قتل کیتے, پتہ نہیں کیڑی گھڑی میری جان چلی جائے. میں علم لینا چاہتی ہوں کہ میرے پتر نے کنے کافر قتل کیتے. اللہ کی قسم حوصلہ. میں دل میں پریشان تھا کہ جانے مائی کیا کہے گی کہ بیٹا لا دو. مائی کہتی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے زندہ زندہ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے بیٹے نے کتنے دشمن اسلام قتل کیے, میری دعاؤں میں اثر آئے, میں اللہ کے سامنے وزن کے ساتھ, مان کے ساتھ دعا کروں یا اللہ میرا شیر دلیر ہے, تیرے دشمنوں پر بڑا بھاری, ان کو قتل کرتا ہے. یا اللہ میں اللہ کے سامنے حوصلے کے ساتھ, ہمے کے ساتھ, مان کے ساتھ ہاتھ. نہیں پتا اللہ کی قسم اس بیچارے عبدالستار کمزور بیچار وزیر خارجہ کو یہ جو ڈر ڈر کے کہتے ہیں ہائے کشمیر کا حل مذاکرات ہیں, کشمیر کا حل مذاکرات ہیں. او ظالموں 53 سال تم نے مذاکرات ہی تو کیے. ارے گنو تم انگلیوں پر 48 میں لیاقت علی کے مذاکرات سے لے کر 53 میں عبدالستار کے مذاکرات تک تم گنو کتنے درجن مذاکراتی وزیر, دفتر خارجہ کے سیکریٹری تم نے آج تک برباد کیے, پاکستان کو ہلاک کیا, کشمیریوں کو پریشان کیا, عزتوں حرمتوں کو رسوائیوں کے سپرد کیا, آبرو عصمتوں کو تار تار کروایا. تم مذاکراتیوں ظالموں 53 سال میں 48 سے لے کر تم وہ قائد ملت لیاقت علی کے مذاکراتوں سے آج تک مذاکرات کرتے رہے. تمہیں لاج نہیں آتی 53 سال دھوکہ دیتے ہوئے مسلمانوں کو, کشمیریوں کو, جہادیوں کو, کشمیر کی حرمتوں کو, امت محمد کی عورتوں کو دھوکہ دیتے ہوئے. کنوں مذاکراتی وزیروں کو 53 سال, اور آؤ پھر لشکر طیبہ کے کیمپوں کی طرف. اللہ ظفر وال میں پرسوں رات کو 8 شہادتیں ہوں.
ساتھی نے بتلایا 8 شہادتیں. دل پر گھونسا سا لگا, شدید غم ہوا. میں نے کہا اللہ اکبر, اکٹھی 8 شہادتیں. ساتھی کہنے لگا جی پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی. ابو فہد اللہ کے ساتھ 6 شہید ہوئے تھے, ابو انس کے ساتھ 5 شہید ہوئے تھے, بڈگام میں 12 اکٹھے پچھلے سال شہید ہوئے تھے. ان اکٹھی شہادتوں سے لشکروں کے حوصلوں میں فرق تو نہیں آیا, آپ کیوں پریشان ہوتے؟ میں پریشان ہو رہا تھا کہ ظفروال سیکٹر سے اکٹھی 8 شہادتوں کی خبر, قافلہ پورے کا پورا جاسوسوں نے مخبری کی, فوج کی بڑی تعداد نے شیروں کو گھیر لیا, وہاں لڑائی ہوئی, ہندو فوجی مرے, ہمارے 8 شیر وہاں شہید ہوئے. پریشانی سے جب میں نے کہا تو کہنے لگا جی بس میں گن گن کے بتلاؤں اکٹھی شہادتیں کتنی کتنی ہوئی. 1.5 سال پہلے بڈگام میں 12 اکٹھے شہید ہوئے. استاد ابو انس رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 5 دلیر شیر شہید ہوئے. استاد ابو فہد اللہ کے ساتھ 6 بیٹے لشکر نے پیش کیے. آپ پرسوں چوتھ رات گئے, اس کے باوجود بھی لشکر کے قافلوں میں داخل ہونے والی لانچنگ میں تم نے کوئی فرق تو نہیں پایا؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ لڑنے والا بیٹا کہ آؤ میرے بھائیوں, تبدیلیوں کو محسوس کرو اور کرواؤ. مسلم لیگیوں, پیپلز پارٹیوں سے کہو اسمبلیوں, کرسیوں, قرضوں کے کھیل سے باہر آؤ. حکومتی عہدے داروں, خاکی وردی والوں سے کہو پروٹوکول سے, رولز آف بزنس سے, امریکی اطاعت سے, یہودی کلچ سے, UNO پولیس کی پالیسیوں سے باہر آؤ. جاری و ساری جہاد فی سبیل اللہ کو تیز تر کرو. اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے وعدوں معاہدوں کی پابندی و پاس. انفروا خفافا وثقالا, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے باہر نکلو, کنٹرول لائنیں پار کرو, انٹرنیشنل باؤنڈریز کے بتوں کو توڑ ڈالو, اپنے قدموں سے روند ڈالو. انفروا, باہر نکلو, خفافا ثقالا, ہر حال میں نکلو, ہر شکل میں نکلو. وجاہدوا, اور جا کے میرے دشمنوں کی گردنوں پر تلواریں مارو. مال بھی تمہارا ہو, اموالکم انفسکم, لال بھی تمہارے ہوں, مال بھی تمہارے ہوں. ذالکم خیر لکم, امت مسلمہ, ملت اسلام, عوام پاکستان, تمہاری بہتری اسی میں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین وللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اے ایمان والو, اگر تم کافروں کی مان بیٹھے تو وہ تمہیں برباد کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم نے کافروں کی پالیسیاں مان لی, یردوکم علی اعقابکم, وہ تم کو تمہاری ایڑیوں پر گھما دیں. فتنقلبوا خاسرین, پھر تم پلٹو گے خالی ہاتھ, کچھ پلے نہیں. اللہ اکبر. یہ آیت بڑی عظیم ہے, سارا قرآن عظیم ہے, پر قرآن کے اندر بڑی بڑی عظیم آیتیں ہیں. ان تطیعوا الذین کفروا, اب دیکھو نا, میں اور آپ تو اطاعت کرتے ہیں یہاں اپنے امیروں کی, مگر ہمارا بیچارہ اسلام آباد حکمران کیا کرتا ہے؟ میڈلن آلبرائٹ کی اطاعت کرو, کولن پاؤل کی اطاعت کرو, جارج بش ملعون کی اطاعت کرو, بل کلنٹن کی اطاعت کرو. اسلام آباد بیچارہ اس پر مجبور ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو, اگر تم نے کافروں کی مان لی, کیا ملے گا؟ تم سمجھتے ہو قرضے مل جائیں گے, قسطیں مل جائیں گی, اکانومی سٹیبل ہو جائے گی, تمہارا ملک اسٹیبلش ہو جائے گا, تمہاری کرنسی ایویلیویٹ ہو جائے گی. یہی کہتا ہے نا IMF پلیز, اسی پر دھوکے میں آتا ہے نا ہمارا بیچارہ مشرف پرویز. اللہ کیا کہتا ہے؟ سنو اللہ کی قسم, اللہ کی بات, اور رد کرو ہر کافر کی بات, کلنٹن بش پلیز کی بات. اللہ کہتا اگر تم نے مان لی کافروں کی, یردوکم علی اعقابکم, تمہاری ایڑی پر تم کو گھما دیں گے. یردوکم, تم کو گھما دیں گے, علی اعقابکم, ایڑیوں پر. ایڑیوں پر گھومنے کے معنی
طالب علم یا فوجی جانتا ہے. جب پیریڈ میں کوچ انسٹرکٹر کہتا ہے اباؤٹ ٹرن، ایک دم گھوم جا، تو کیا ہوتا ہے؟ پھرکی کی طرح گھومتا ہے کیڈٹ. جدھر کو منہ ہوتا تھا ادھر پیٹھ، اور جدھر پیٹھ تھی ادھر کو منہ. اباؤٹ ٹرن، ایڑی پر گھومنا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اگر تم رہے ایمان پر تو تمہارا رخ مدینہ منورہ کی طرف، تمہارا چہرہ اللہ رب العالمین کی طرف. اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اور اگر تم نے اطاعت کر لی وزیر خارجہ بیچارے نے، وزیر داخلہ بیچارے نے، چیف صاحب نے، رفیق کارر نے، کن کی؟ کفرو، یہودیوں کی. کیا ملے گا؟ کوئی قرضہ ورزہ نہیں، کوئی اسٹیبل اسٹیبلش نہیں. یردوکم علی اعقابکم، مدینہ سے واشنگٹن کو منہ موڑ دیں گے، مدینہ کی طرف پیچھ کروا دیں گے، واشنگٹن کو منہ ہو جائے گا تمہارا. یردوکم، گھما دیں گے تم کو، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل. مسلمان سچا ہو تو کدھر جاتا ہے؟ مرکز، قلب اسلام، مکہ مدینہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، یہی ہے نا رخ. اور اگر مان لے کافروں کی اباؤٹ ٹرن، مدینہ کو پیٹھ، نیو یارک واشنگٹن کو منہ. جا رہے ہیں دوڑے دوڑے. کہا مسلم لیگی بھی جا رہا ہے، فوجی بھی جا رہا ہے، سیاسی بھی جا رہا ہے. کدھر کو؟ اباؤٹ ٹرن. اللہ کہتا فتنقلبوا خاسرین. یہ نہ سمجھنا پاکستان کے لیے معیشت لاؤ گے، قرضے لاؤ گے، قرضے لاؤ گے. تنقلبوا، نیو یارک سے دھکے کھاتے آؤ گے. خاسرین، بینکرپٹ، دیوالیہ، قرض، خلاش، بے حال، خالی ہاتھ، کچھ پلے نہیں. خسرت دنیا والآخرہ، بھوکا پاکستان اور اللہ کے پاس عذاب کے حقدار. دو ٹوک بات کہتا ہوں. وزیر داخلہ کو ہدف دیا گیا مدرسوں کے خلاف، جہادی جماعتوں کے خلاف، دینی تحریکوں کے خلاف. ڈھونگ کیا ہے؟ دہشت گردی کو بوسٹ اپ کرو، ٹیررزم کو ایکسپلائٹ کر کے اس کی آڑ میں پاکستانیوں کو ڈس آرم کرو. لائسنسی اسلحہ 10 سال سے پاکستانی ریونیو فیسیں بھرتے رہے، ملک کو دیتے رہے. اب امریکہ چاہتا ہے اسلحہ ان سے چھین لو، تو پالیسی بن رہی ہے. روز اجلاس، سیکریٹری داخلہ، وفاقی وزراء، مرکزی وزیر داخلہ، آئی جی پولیس، سارے سر جوڑ کے اسلحہ چھین لو، لائسنس چھین لو، جمع کر لو، کریک ڈاؤن کر لو، کاروائی کر لو. دہشت گردی بڑھ رہی. بھائی اللہ کے بندو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اندر سے کونسل خانے سے یہ حکم لے کر باہر سے فیک فکٹیشیس پالیسیاں بنا رہے ہو؟ جھرلو اندر کا کیا ہے؟ امریکی سفیر یہ چاہتا ہے قبائل سے اسلحہ ختم ہو جائے. قبائل کے اسلحہ میں روسی اسلحہ ملتا ہے. روسی کلاشنکوف مجاہد خرید کر ہندو فوجی کے سینے میں مارتا ہے. جب کشمیر مقبوضہ سری نگر میں ہندو کرنل قتل ہوتا ہے، بی بی سی روتا ہے، برطانیہ آنسو گراتا ہے، یو این او دھاڑتا ہے. وہ وزیر داخلہ کو کہتے ہیں ہمارے کافر تمہارے مجاہدوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں، اسلحہ کیوں نہیں روکتے؟ کوئی مجرم لائسنسی اسلحہ سے جرم نہیں کرتے. یہ جتنے جرائم پاکستان میں، دہشت گردی، قتل و غارت گری، فرقہ واریت، شیعہ سنی فساد، سیاسی فساد، قومی فساد، ایم کیو ایم کا فساد، بلوچستان کا سٹنٹ، پختونستان کا سٹنٹ، سندھو دیش کا سٹنٹ، پنجاب کا مقدمہ، یہ سب سازشیں کونسل خانے پلیت کروا رہے ہیں انہی حکمرانوں اور ایجنسیوں کے ہاتھوں. سب جانتے ہیں اللہ کے فضل سے ایک ایک بات، یہ سارے فسادات ان کے پیچھے سی آئی اے، کے جی بی، خاد اور موساد اور را، ہندو اور یہودی اور عیسائی ایجنسیاں
اور وہ ساری ایجنسیوں کے ایک ایک سفیر بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، اور وہ سفیر بیچارے وزیر داخلہ صاحب کو پکڑ لیتے ہیں. تمہیں بڑی لاج آنی چاہیے، تم کیسے جا کے دنیا میں منہ دکھاؤ گے؟ تمہارے ملک میں اتنے مجاہد ہیں، ان کا اتنا فنڈ ہے، اتنی دکانوں پر جہاد کے بکس ہیں، اتنے قربانی کے کیمپ ہیں، بکرے کٹتے ہیں، کھالیں ملتی ہیں، جہاد پلتا ہے، وار چلتا ہے، یلغار قائم ہوتی ہے، مندر گرتے ہیں، گرجے ڈھائے جاتے ہیں، ہم بہت ڈرائے جاتے ہیں، تم اس کو روکتے کیوں نہیں؟ تو بیچارے یہ اجلاسوں کے سٹنٹ سے ڈس انفارمیشن، مس پلاننگ. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، کر لو اللہ کی قسم جو اطاعتیں کرتے ہو کافروں کی. پر ایک بات یاد رکھو، دنیا میں بینکرپٹ، لاش کنگال، اور آخرت میں اللہ رب العزت کے عذابوں کے سزاوار. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ. مشرف صاحب، معین صاحب، نواب زادہ نصر اللہ صاحب، پیپلز پارٹی مسلم لیگی صاحبان، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، عقیدہ توحید کی باقاعدہ پاسداری کرو، جہاد فی سبیل اللہ کو قائم کرو. یہ عزت اور سربلندیوں کے راستے ہیں. ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے لیے تلواریں چلاؤ گے، جہاد قائم کرو گے، ینصرکم، اللہ وعدہ کرتا ہے تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور دنیا میں تم کو اسٹیبل کر دے گا، اسٹیبلش کر دے گا، سولیڈیرٹی دے دے گا، انٹیگریٹی دے دے گا، کوئی تم کو ہلا نہیں سکے گا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.